یہ اعلان فرما دیتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے مصیبت سے نجات عطا کی جائے۔ وہ برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے کہ جس میں 5 برکتیں خاص ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا موضوع ہے شب برات کی فضیلت۔ شب برات یہ وہ رحمت اور برکت والی رات ہے کہ اس رحمتوں اور برکتوں والی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دخان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی، جو حقیقی معنی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آگے واو قسمیہ ہے کہ والکتاب المبین، الکتاب موصوف ہے اور المبین اس کی صفت۔ قسم ہے روشن کتاب کی، وہ قسم کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہاں جو لفظ انا ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اہل عرب اس کلام میں لفظ انا کو استعمال کرتے ہیں کہ جس کلام کو شک و شبہ سے پاک کرنا مقصود ہو، تو انا لا کر یہ بتا دیا اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ انزلناہ، انزلنا یہ صیغہ جمع متکلم فعل ماضی کا ہے۔ انزل ینزل انزالا اس کا مصدر ہے اترنا، نازل کرنا۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا۔ وہ ضمیر یہ واحد غائب کی ہے۔ فی لیلۃ مبارکہ کہ برکت والی رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ لفظ لیل یہ موصوف ہے اور آگے مبارکہ یہ اس کی صفت ہے۔ تو شب برات یہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والی رات کہ جس کی عظمت، جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے، وہ بھی قسم کے ساتھ۔ ناظرین، شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کا معنی ہے بری ہونا، رہا ہونا، نجات پانا۔ کہ اس رات اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر کے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلتیں بہت زیادہ آئی ہیں۔ الترغیب و ترہیب کی یہ روایت ہے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وقرب اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان المعظم کی رات آ جائے تو اس رات کو تم عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے، یعنی جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں سے اللہ تعالی اپنی خصوصی رحمتوں کی جو تجلی ہے وہ آسمان دنیا پہ فرما کر یہ اعلان فرما دیتا ہے
کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے مصیبت سے نجات عطا کی جائے۔ اور فرمایا کہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فلاں حاجت والا ہے تو وہ میری بارگاہ میں آ جائے، اس کی حاجت کو میں پورا کروں گا۔ تو ساری رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی فجر طلوع ہونے تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منادی ہے وہ ندا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ رات بڑی برکتوں اور رحمتوں والی شب برات، اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں اس رات کو گزارنا چاہیے۔ اور جن احباب کی قضا نماز فرائض واجبات رہتے ہیں وہ اس رات کو فرائض ادا کریں، واجبات کو ادا کریں، اور نفل ادا کرنے ہوں تو 2 ہی نفل ادا کر لیں اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ یہ واقعہ مذکور ہے درات الناصحین میں کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا، تو آپ نے اس پہاڑ پر ایک پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح گول ہے، دودھ کی طرح سفید، نہایت ہی خوبصورت پتھر۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کی خوبصورتی پر بڑا تعجب کیا کہ ہے پروردگار اتنا خوبصورت پتھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے میرے پیارے نبی، اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز تو میں نے اس پتھر کے اندر رکھی ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے عرض کی، ہے پروردگار وہ تعجب خیز چیز مجھے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس طرح جو صالحین ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر پھٹ گیا، تو اس پتھر میں سے ایک ہستی عبادت کرتے ہوئے نظر آئی۔ اس پتھر میں ایک ہستی موجود ہے جو عبادت کر رہی ہے، ان کی دائیں طرف انگور کی بیل ہے جو پھلوں سے لدی ہوئی ہے، اور بائیں طرف ایک نہر جاری ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اتنے عرصے سے اس پتھر کے اندر عبادت میں مشغول ہیں؟ تو اس نیک شخص نے عرض کی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر کے اندر عبادت میں مشغول ہوں، یہاں عبادت کر رہا ہوں۔ اب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کی پروردگار مجھے تو لگتا ہے کہ یہی شخص سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پارسا ہے، کہ یہ جس جگہ عبادت کر رہا ہے جہاں پر کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہیں، صرف اور صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے پروردگار مجھے تو لگتا ہے کہ یہی شخص سب سے افضل ترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے میرے نبی، آپ کے بعد میرے محبوب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ ان کی شانیں تو بہت ہی بلند ہیں، ان کی امت کی یہ شان ہوگی کہ ان کا امتی، ان کا غلام شعبان المعظم کی 15ویں رات کو 2 رکعت ادا کرے گا، تو میں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی کی 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ یعنی میرے محبوب کا امتی
15 شعبان کو صرف اس کے 2 رکعت نماز ادا کرنا اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے افضل ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ سارا جو اجر و ثواب اللہ تعالی ہمیں اتنا عطا فرما رہا ہے کہ ہمارے 2 رکعت نفل شب برات میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی 400 سالہ عبادت سے بڑھ رہی ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 2 رکعتوں پر اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ شب برات بڑی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والی رات، یہ عام رات نہیں بلکہ جس رات کے متعلق خود اللہ تعالی قسم کھا کے یہ بتا رہا ہے، والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے یہ قرآن لیلۃ المبارکہ یعنی جو برکت والی رات ہے شب برات اس میں اتارا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالی نے شب برات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل کیا، اور پھر 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ضرورت کے مطابق یہ نازل ہوتا رہا۔ سامعین اکرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ جس چیز کے متعلق عام انسان قسم کھائے تو وہ چیز اہم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ قسم کھائیں وہ اس سے زیادہ اہم ہوتی ہے، لیکن خود جس کے متعلق اللہ قسم کھا کے یہ بتا دے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ یہ برکت والی یہ رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے، اس رات میں جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ سامعین اکرام، یہ وہ برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے کہ جس میں 5 برکتیں خاص ہیں۔ پہلی کہ امور تقسیم، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہیں، آپ اس کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب اللہ تعالی لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، یعنی رزق، موت و حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص حج کرے گا۔ یعنی سال بھر کے جتنے احکامات ہوتے ہیں وہ شب برات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر نزول رحمت، اس رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فیضان بخشش، اس رات بخشش کا فیضان عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فیضان بخشش فرماتے، انہیں بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح قبول شفاعت، اس رات اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرماتا ہے، اور یہ وہ برکات ہیں کہ اس رات کو حاصل ہوتی ہیں، اور جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ شب برات برکتوں رحمتوں والی رات ہے، اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شب برات میں شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے، عبادت اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔